یہ ہے پاکستان کا پہلا ایسا دل کے مریضوں کا فری کیمپ جو گجرانوالہ کے قبرستان میں لگایا جاتا ہے اور مستحق افراد کو فری چیک اپ کے ساتھ ہزاروں روپے کی فری ادویات بھی دی جاتی ہیں۔ یہ کیمپ کون چلا رہا ہے اور قبرستان کے کنارے دل کے مریضوں کے معالجے کا کیمپ لگانے کی وجہ کیا ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ڈاکٹر شعیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی جانب سے قبرستان کے کنارے پہ کیمپ لگایا جا رہا ہے اور کئی سالوں سے لگایا جا رہا ہے، کارڈیولوجی کا کیمپ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کیمپ کے بارے میں بتائیں، کب سے لگایا جا رہا ہے یہ کیمپ اور یہاں پر کیا ٹریٹمنٹ ہے اور کس طرح کا چیک اپ کیا جاتا ہے؟ یہ بیسیکلی کیمپ 2020 جو ہے مئی سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج یہ 163 کیمپ ہے جو کہ ہر جمعے کو لگتا ہے دوپہر 2 سے 4 بجے تک۔ اس کیمپ کو لگانے کا ایک خاص مقصد تھا کہ اس علاقے کے ان لوگوں کو جو کہ دل کی ایک بین الاقوامی طور پہ سہولیات سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، پیسہ نہیں، سفارش نہیں، ان کو اس جگہ پہ بیٹھ کے دیکھا جائے، کیونکہ لاہور بیٹھتا ہوں میں گجرانوالہ، لیکن اس جگہ پہ بیٹھنے کا خاص مقصد تھا کہ اس علاقے کے لوگوں کو وہ سہولت فراہم کی جائے۔ اس کیمپ میں کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کیمپ میں میس لیول پہ جو ہے الحمدللہ شوگر کی، بلڈ پریشر کی اور دل کی اسکریننگ کی گئی، اور آج کی تاریخ تک الحمدللہ سرور شہادہ ٹرسٹ کے فورم سے جو یہ کیمپ لگتا ہے، آج کی تاریخ تک اس میں ہم 85 پیشنٹس کی اینجیوگرافی یہاں سے پیشنٹس کو بک کر کے اپنے ان کو دوسرے سینٹرز پہ جا کے وداؤٹ کاسٹ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جو کہ بک یہاں سے ہوئے، اور ان کا تعلق پنجاب اور پاکستان کے دوسرے علاقوں کے سے تھا، جھنگ سے، گجرات سے، سیالکوٹ سے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، لاہور سے بھی بلکہ کئی مریض آئے یہاں پہ۔ دوسری اہم چیز، ان جو 85 پیشنٹس کی اینجیوگرافی کی گئی اس میں سے 55 لوگوں کو اسٹینٹ ڈالے جا چکے ہیں اب تک، اور 15 لوگوں کے بائی پاس سرجریز سرور شہادہ ٹرسٹ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کر چکا ہے وداؤٹ اینی کاسٹ ٹو دیم، ان کے اوپر کوئی اخراجات کا وزن بوجھ نہیں تھا۔ یہ تو ایک کیمپ کی صورت میں سروس ڈلیوری ہے، لیکن ہماری خواہش ہے کہ ایک 200 بیڈ کا ایسا سرور شہادہ میموریل کارڈک سینٹر بنانا کہ ایک رہتے پاکستان تک اس ملک کا عام آدمی اور امیر آدمی دل کا ایک جگہ ایک جیسا علاج کروا سکے، جہاں پہ 2 بیڈ کے کمرے بنیں گے اور وہی کمرہ اس ملک کے پیسے والے کا ہوگا، وہی کمرہ اس ملک کے عام آدمی کا ہوگا، اور کسی کی فائل پہ اس کا اسٹیٹس نہیں لکھا جائے گا۔ تو یہ ہے ایک اس خواب کی ایک چھوٹی سی مثال جو پچھلے 2.5-3 سال سے ہم ہر جمعے کو یہاں پہ بیٹھ کے ہیڈ ڈاکٹر فورم ڈاکٹر سلمان کی سربراہی میں ہم اس کو الحمدللہ مینیج کر رہے ہیں، اور یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد ہے صرف یہ نہیں کہ صرف قلم کو گھمانا، ان کی اصل تشخیص ان کے سامنے رکھنا، جو فل 4 ہوتی ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور جو اس کی ایڈوانس سہولت اینجیوگرافی بائی پاس ہے وہ سرور شہادہ ٹرسٹ سے بک کر لیتا ہے تاکہ اس مریض کو سہولت دی جائے۔ پاکستان میں کوئی ایسا کیمپ نہیں دیکھا جو قبرستان میں لگتا ہو۔ آپ قبرستان میں اس کیمپ کو کیوں لگا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، اور ایک قبر بھی ہے جس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے تھے؟ دیکھیں، میں یہاں پہ اس قبرستان میں پہلے اپنے ہوش و حواس میں 29 مئی 2020 کو آیا تھا۔ وہ ایسا دن تھا کہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، تو میں نے ہی بیٹھ کے دیکھا کہ یہاں پہ آ کے ایک دعا مانگنا تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کہیں راضی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی دکھ تکلیف والے انسان کی کوئی مدد کر بیٹھتے ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ یہ آپ سے پوچھے گا کہ اے انسان، میں نے تجھے ایک زندگی دی، تجھے زمین پہ گیا، زندگی بسر کر کے آیا، تو اس مخلوق کے لیے کیا کر کے آیا جس کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ملنے کے لیے رکھا تھا؟ تو لہٰذا پھر میرے ذہن میں یہ سرور شہادہ ٹرسٹ کے بورڈ سے الحمدللہ یہ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ ہر جمعے کو یہ سہولت جو ہے دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے اللہ کو ایک اچھا جواب دے سکیں کہ اللہ، آپ نے اگر مجھے کوئی چیز دی، آپ نے مجھے کوئی ایسا پوٹینشیل دیا، آپ نے مجھے ایسا فورم دیا، تو میں بہتر کوشش کی کہ میں نے جو تکلیف میں لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں، اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اس ٹرسٹ کو سن کے، سرور شہادہ ٹرسٹ کو سن کے یہاں آتے ہیں، ان کی ہم خدمت کر سکیں، سہولت پیدا کر سکیں۔ یہاں پر جو پیشنٹس آتے ہیں چیک اپ کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ کس کنڈیشن میں ہوتے ہیں؟ ان کو جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، یہ اتنی ساری ادویات پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو ادویات ایک ہفتے کی دی جاتی ہے کیونکہ ہفتے بعد کیمپ لگتا ہے آپ کا ہر جمعے والے دن، تو اس کا کیا ٹریٹمنٹ کا پروسیجر ہوتا ہے، اور دوبارہ بھی ٹائم دیتے ہیں آپ جو ایک بار آ جائے؟ جی بالکل، اس میں ایسا ہے کہ جو یہاں پہ پیشنٹ بک ہو جاتا ہے اس کا یہ پروٹوکول ہے، اس پیشنٹ کی وہ سلپ یہیں پہ فالو کی جاتی ہے تاکہ دوسری جگہ پہ وہ بیچارہ خراب نہ ہو، اور اسے ٹائم دے دیا جاتا ہے کہ ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد جب آنا ہے، تو پاسبلی کوشش کی جاتی ہے تو اس کے فالو اپ تک کہ اس کو میڈیکیشن فیسلٹی اس کو ساتھ پرووائڈ کی جائے، اور اس کا فالو اپ اس کو ایک ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن میں بتایا جاتا ہے۔ آپ اور آپ کے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے کن ہسپتالوں میں کام کر رہی ہیں، ان کے نام لے کے بتائیے گا، اور پھر وہاں پر کتنا چارج کرتے ہیں؟ یہاں پر جو آپ چیک اپ کر رہے ہیں
تو اگر یہ کسی اسپتال میں چیک کراتے تو ان کو کتنا چارج کرنا پڑتا, اور پھر ابھی یہاں پہ فری آف کاسٹ ہے؟ یہ میں اگر اپنا ذاتی طور پہ بتاتا چلوں تو لاہور میں ایک پرائیویٹ کلینکس پہ 3,000 روپیہ فیس ہے, گجرانوالہ میں 2,000 روپے پہ, تو لہٰذا لیکن یہ لوگ نہیں دے سکتے وہ 3 یا 2,000, اور پھر ہم وہاں پہ 3 یا 2 جو بھی فیس لے کے وہاں پہ چیک کرتے ہیں, ہم اسی ذہنیت سے, اسی پوٹینشیل سے اور اسی جذبے سے, اور وہ جذبہ ہے انڈر دا شیڈو آف دا سرور شاہدہ ٹرسٹ, آ کے یہاں بیٹھتے ہیں کہ وہی جو فیسلٹی یہ نہیں دے سکتے وہاں جا کے, یہ نہیں اس سہولت کو ایکوائر کر سکتے, ہم سرور شاہدہ ٹرسٹ کی طرف سے مختلف جگہوں پہ ان کے پاس بیٹھ کے یہ سہولت ان کو دیں تاکہ وہ بھی محروم نہ رہیں. ادویات بھی بہت پاکستان میں مہنگی ہو چکی ہیں, تو جتنی ادویات آپ ان کو دیتے ہیں ان سے ان کا کتنی بچت ہوتی ہے, اور کتنا ایک پیشنٹ پہ آپ کی جو ادویات ہے وہ جاتی ہے, کتنے خرچے کی جاتی ہیں؟ دیکھیں, دل کے مرض کی تشخیص کے لیے جو خالی اگر میں ٹیسٹ کی بات کروں نا کہ ایک تشخیص کرنی ہے ٹیسٹ, 4 سے 5 لاکھ کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, مکمل ٹیسٹ 4 سے 5 لاکھ کے. ادویات کا کہا جائے مہینے کی ادویات 40 سے 50 ہزار کی مکمل ادویات سے کم نہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ الحمدللہ فرینڈز آف ٹرسٹ اتنے سرور شاہدہ ٹرسٹ کے اٹیچ ہو چکے ہیں اللہ کی مہربانی سے, جس میں ہمیں ادویات کی پاکستان سے بھی الحمدللہ ہم اس کو ایکوائر کرتے ہیں, اور کئی ایسے فرینڈ آف ٹرسٹ ہیں جنہوں نے باہر کے ممالک سے ادویات بھیجیں, اور ہم نے ایز اٹ از سرور شاہدہ ٹرسٹ کے فورم سے اپنے لوگوں کو وہ ڈسٹریبیوٹ کیں, ان کو ان کی بیماری کے مطابق ان کو ادویات دیں, علاج کی طرز پہ ان کو ادویات دیں. تو یہ تو بہت مہنگا دل کا علاج ہے, دل کا علاج, اور اس کا لوڈ جو ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو زندگی کو جو ہے اموات کی وجہ ہے وہ دل کے مرض ہیں, کینسر, اس کے علاوہ ایکسیڈنٹس وہ اس کے بعد آتے ہیں. ایک دن میں 1000 سے زیادہ اموات دل کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں, ایک گھنٹے میں 45 سے 50 اموات دل کے امراض کے. لیکن عام آدمی کو ایک بیڈ پہ 3 مریض بھی مل جائیں وہ شکر ادا کرتا ہے مجھے جگہ مل گئی ہے. تو سرور شاہدہ ٹرسٹ کا ویژن ہے کہ ایک بیڈ اس کلاس آف روم میں دینا جو پیسے والا بھی اسے ایک روم میں لیٹے گا. تو یہ بیسکلی ویژن ہے. مریض کس عمر کے آتے ہیں یہاں پہ, اور کس عمر کے جو چیک اپ آپ کرتے ہیں, اور کچھ سیریس بھی ہوتے ہوں گے, تو ان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, آگے ریکمینڈ؟ جی بالکل, ابھی میں تھوڑی دیر پہلے جو پیشنٹ چیک کر رہا تھا بہت سیریس ایڈوانس پیشنٹس بھی ہیں, دل کے ویلو تنگ ہوتے ہیں, جن کی دل کی تینوں نالیاں بند ہوتی ہیں, ایک نالی بند ہوتی ہے. تو جیسے کہ میں نے گزارش کی, ہم نے 55 لوگوں کے اسٹینڈ ڈال دیے یہاں پہ, بک کیا, اپنی دوسری جہاں پہ کام ہے وہاں پہ ان کو مکمل فائنینشیل سپورٹ کیا, اور ان کو ڈال کے فالو پھر یہاں پہ کیا, تاکہ ادویات اور پرچیز سے بڑھ کے بھی ان کا علاج کیا. کیمپ کی ٹائمنگ کیا ہے, اور یہ بتائیں کہ یہاں پر جو جتنے بھی اخراجات آ رہے ہیں وہ سارے ٹرسٹ ہی افورڈ کر رہے ہیں یا آپ کے ڈونر بھی ہیں؟ جی دیکھیں, اس میں ہمارے ٹرسٹ کا ایک اصول ہے کہ سرور شاہدہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے نہیں پیسہ لیا جاتا, ٹھیک ہے. ہم خود جو ہے بورڈ میں ہم آپس میں مل کے الحمدللہ اس کو مینیج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں کوئی چیز بھی ہم ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے نہیں لیتے, کیونکہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے نہ نکالنے کی ایک وجہ ہے کہ 5.5 ارب کا پروجیکٹ ہے. ہم اپنی تمام ڈونیشنز کو میکسملی وہاں پہ جو ہے ایلوکیٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اس کا 5.5 ارب کی بلڈنگ اور وہ ہیوج جو کنسٹرکشن کاسٹ ہے اس کو میچ کر سکیں. اس میں ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس میں اپنا میکسیمم ان پٹ دے کے یہاں پہ سہولت کو مینٹین رکھتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو اس کو چلا رہی ہے, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب اللہ کے کام نکل پڑتے ہیں تو مدد بھی وہ کرتا ہے. تو اس میں سب سے بڑے شکریہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروں گا جو اس چیز کو اب تک الحمدللہ لے کے چل رہی ہے.